اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً رجب المرجب کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اور اب بڑھتے ہیں چند منتخب جھلکیوں کی جانب۔ سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی محمد اکرام عطاری سے عیادت۔ امام جعفر صادق فراز اہل یقین، نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد عطاری کے مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کو مدنی پھول۔ امام جعفر صادق فراز اہل یقین، کرکٹر محمد عامر کی دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں سے مرکز الاولیاء لاہور میں ملاقات۔ امام جعفر صادق فراز اہل یقین۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے مبلغ دعوت اسلامی محمد اکرام عطاری سے ان کے بیٹے کی علالت پر عیادت فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی اوفیانو کی جانب سے میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے محمد اکرام عطاری سلم الباری، گجرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عبدالحبیب نے بتایا کہ آپ کا کوئی حادثہ ہوا تھا جس میں 3 سال کے مدنی منع جو آپ کے وہ ابھی تک اذیت میں ہیں۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے اکرام بھائی کے مدنی منع کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، شفا کلی عطا کر دے، ان پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ یا اللہ ان کے والدین کو صبر عطا فرما، اجر عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اکرام بھائی ایک مدنی پھول اخلاق الصالحین مطبوعہ مکتبۃ المدینہ سے قبول کیے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حدیث کی املا کے لیے اکیلے بیٹھتے تو نہایت خائف اور مرعوب خوف زدہ بیٹھتے، اگر ان کے اوپر سے بادل گزرتا تو خاموش ہو جاتے اور فرماتے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اس بادل میں پتھر نہ ہو جو ہم پر برسائے جائے۔ اللہ اکبر، ایسا خوف خدا تھا، کیسی عاجزی تھی۔ اللہ ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ اکرام بھائی ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب رکھیے، سفر کر کے مدنی منع کے لیے بھی دعا فرمائیے، اور ماہ رمضان سے پہلے اور کتاب فیضان رمضان کا پورا مطالعہ کر لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی منع کی امی اور سب گھر والوں کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی مکالمہ ہوا براہ راست، نگران شورا نے دیے مدنی پھول، مختصراً مدنی گلدستہ پیش ہے۔ کرایہ دار اور مالک مکان جو ہوتا ہے ان سے متعلق ہمارا سلسلہ ہے۔ مالک جب کرایہ دار سے معاملہ کرے
تو اس کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اس جگہ اگر یہ ہوتا تو اپنے لیے وہ کس چیز کو پسند کرتا. جو لوگ کرائے پہ چیزیں لیتے ہیں وہ اپنا مال نہیں سمجھتے. باپ کی پوری بیٹے کی آدھی اور نوکر کی جانب بلا. کرایہ دار بھی زیادتی کرتے ہیں نا بعض اوقات. رنگ روغن خراب ہوا بولتا خود ہی کروا لے, کرائے کے لیے تو وہ گلا پکڑ لے گا. ایک بندے کا مزاج کیا ہے, اس نے کیا اپنی اخلاقی تربیت کی ہے. بیجا بات بات پر غصہ تو نہیں آ جاتا, ہر خلافی مزاج بات پر غصہ تو نہیں آ جاتا ہے. اسی طرح مزاج تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بات کرنے کا انداز درست نہیں ہے. اب اگر رویہ اچھا ہوگا تو وہاں تنازع کا امکان کم ہو جاتا ہے, جھگڑا بھی نہیں ہوتا. جیسے منگنی سے پہلے دونوں سسرال والے ایک دوسرے کو بہت اچھے لگتے ہیں, پھر شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کا معاملہ کیا ہوا. کرایہ دار نا بعضوں کا مفتی صاحب پھنستا کہاں ہے کہ یہ دوبارہ جو شفٹنگ ہے نا, یہ سمجھے کہ اس کی جان کو آ جاتا ہے کہ یا دوبارہ مکان ڈھونڈنا پھر سارا سامان شفٹ کرنا. جب بھی دیکھو ٹھوک ٹھاک ہوتی رہتی ہے, جب دیکھو جناب شور ہو رہا ہے, کبھی پانی نکل رہا ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے. تو اس بنا پر پھر مالک مکان بولتا ہے تم اپنا گھر سمجھا ہوا ہے, تو وہ پھر کرایہ دار سے جان چھڑانے کی کرتا ہے کہ یار اس کو نکالو. سب سے پہلے یہی کیا جاتا ہے کہ ایگریمنٹ ہمارا کیا بننا ہے, بس ایگریمنٹ صحیح ہے. اور ایگریمنٹ بس اس کو دیکھو اس میں کیا ہے, وکیل صاحب کو بٹھا لو, کیا کہتے ہیں وکیل صاحب, یعنی فوکس جو کیا جاتا ہے نا ایگریمنٹ کو اور وکیل صاحب کو کیا جاتا ہے. جہاں آخرت کی بات آتی ہے ہاں بولتے ہیں ہمیں کیا پتا جناب, دین میں بہت باریکیاں ہیں. نوٹ چیک کرنے میں کوئی باریکی نہیں ہے. نوٹ میں ایسا فنکاری دکھائیں گے نوٹ چیک کرنے میں, جیسے کہ اسٹیٹ بینک میں یہی سب سے بڑا ملازم, سب سے بڑا تجربے کار آدمی لگا ہوا ہے کہ کوئی دنیاوی نقصان نہ ہو جائے. اگلے کو ایسا شو کرنا ہوتا ہے کہ دیکھ میرے کو, وہ کہتے ہیں وہ بنانا نہیں تو ہمارے عام لے گئے ماما نہیں بنانا میرے کو سب سمجھ. حالانکہ بیچارے کو سمجھنا پڑے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے, شریعت کا معاملہ آتا ہے, حرام اور حلال کا معاملہ آتا ہے, تو ہم اس طرح کی چیزوں کو نہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوائے اس کے کہ باپ دادا کرتے آ رہے تھے, 2 سے سیکھا, ایسے سیکھا. مارکیٹ ٹرینڈ, یہ واٹ ڈو یو مین فور مارکیٹ ٹرینڈ؟ ہر مارکیٹ ٹرینڈ مطلب کہ وہ ڈیو ٹو شریعہ ہو, یہ کوئی کمپلسری تو نہیں ہے. بعض اوقات ایک مسئلہ پوچھتے ہیں اور اس کے اندر جو مختلف 10-15 صورتیں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک صورت اختیار کرتے ہیں, اس عمومی مسئلے کو اس پہ چسپا کر دیتے ہیں کہ جس کے اندر بعض جائز صورتیں بھی ہیں بعض ناجائز بھی ہیں. یوں بظاہر جنٹل میں نظر آئے گا, وہ بولے گا نہیں 1 روپیہ آرام کرنے کے بات آؤ, ہاں قسم لے لے 1 روپیہ آرام کرنے کا, حق حلال کی روزی ہے میری, ایسا بولے حق حلال کی روزی ہے. اور پتہ چلے کہ اس کی حق حلال کی روزی کا فتویٰ لینے جاؤ تو پتہ چلے کہ یہ تو مہینہ چلا ہی گھر کا سود کے پیسے سے رہا ہے, حرام کے مال سے رہا ہے. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. دعوت اسلامی میں اعلیٰ حضرت اور امام غزالی, ان 2 بزرگوں کا خاص فیضان, تعلیمات امام غزالی کی, عقائد اعلیٰ حضرت اور احیاء العلوم کے تعلق سے امیر علیہ سنت کس قدر وہ تاکید فرماتے ہیں. اس کی پہلی جلد جو ہے نا اس میں دیکھیں گے تو آپ کی تاکید کے تعلق سے وہ مدنی پھول مل جائیں گے. الحمدللہ عز و جل, جہاں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا عقائد و اعمال کی پختگی کے معاملے میں مجھ پر فیضان ہے, وہاں باطن کی اصطلاح میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا مجھ پر احسان ہے. سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی منہاج العابدین اور احیاء العلوم وغیرہ پڑھتے ہوئے بارہا ایسا محسوس ہوتا ہے گویا مجھے ہی کان پکڑ کر سمجھا رہے. بڑا نیک بنتا بنا پھرتا ہے, ذرا اپنے آپ کو تو دیکھ, تجھ میں تو یہ بھی خرابی ہے, تیرے اندر تو وہ بھی برائی ہے. نیز جب بھی پڑھوں ایسا لگتا ہے روح کو نئی نئی غذائیں مل رہی ہیں. ان کی کتب ایک آدھ بار پڑھ کر رکھ دینے والی نہیں, زندگی کے آخری سانس تک پڑھے جانے کے لائق ہے. سرکار اعلیٰ حضرت اور سیدنا امام غزالی رحمہم اللہ تعالی کی مبارک کتابیں اگر مطالعے میں نہ آتیں, سنیے یہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن کیا فرما رہے ہیں, لاکھوں لاکھ مسلمانوں کے مرشد کیا فرما رہے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت اور امام غزالی کی مبارک کتابیں اگر مطالعے میں نہ آتیں تو شاید میں برباد ہو جاتا. خدا کی قسم حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم لکھ کر امت پر احسان عظیم فرمایا ہے.
دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کے جملہ اساتذہ، ناظمین و ناظمات، طلباء و طالبات، سبھی مبلغین و مبلغات، تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی نیز مدنی چینل کے ناظرین کی خدمات میں میری دست بستہ مدنی التجا ہے۔ پیر کا آرڈر چلتا ہے اور اس میں بھی ہمارے لیے ایک مدنی پھول ہے کہ ہم آرڈر نہ کیا کریں، نہ اولاد کو، نہ چھوٹے بھائیوں کو، نہ شاگردوں کو، بلکہ میری درخواست ہے، میرا مشورہ ہے، میری التجا ہے۔ یہ انداز میٹھا لگتا ہے نا، جو آپ کے اور میرے بڑے ہیں وہ ہمیں کہیں کہ آپ نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میری درخواست ہے، دونوں میں سے کون سا میٹھا لگتا ہے؟ ہمیں یہ میٹھا لگتا ہے نا، جو اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے وہی پسند کریں، وہی اپنے شاگردوں کے لیے وہی پسند کریں، نئے نئے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ جو عمر میں ہم سے کمزور ہیں یا تنظیمی لحاظ سے ہمارے تحت ہیں، ہم ان سے بھی درخواست ہے، مشورہ ہے، اور چہرے پر مسکراہٹ بھی ہو، لہجہ بھی نرم ہو، اس انداز سے کہیں تو بات بنے۔ بہرحال امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں میری دست بستہ نے ہاتھ جوڑ کر مدنی التجا ہے کہ احیاء العلوم کا مطالعہ نہ کیا ہو تو پہلی فرصت میں فرمان لیں۔ تو احیاء العلوم کا مطالعہ کرنے کی نیت سب اسلامی میں فرما لیں۔ یہ وہ عاشقان عطار، عاشقان رسول، عاشقان دعوت اسلامی، عاشقان قرآن ہیں جو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری لیں گے مدنی کاموں کے لیے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ مبلغ دعوت اسلامی ابو بنتین حاجی حافظ حسان رضا اختاری المدنی نے کلفٹن باب المدینہ کراچی پاکستان میں تاجروں سے ملاقات فرمائی۔ 10 مئی کو ہونے والے تاجر اجتماع کی دعوت دی، ملاحظہ کیجیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تنگ دستی کے 44 اسباب اپنے رسالے میں عطا فرمائے، ان میں سے چند، صرف چند میں آپ کو مختصراً عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 1، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، ہم غور کرتے چلے جائیں، دیکھیں دعوت اسلامی کی یہ جو اجتماعات اور درس و بیان ہوتے ہیں رسمی نہیں ہوتے کہ آئے بیٹھے سنا اور چلے گئے۔ الحمدللہ ذہن دیا جاتا ہے، گناہوں کی پہچان کرائی جاتی ہے، گناہوں کے نقصانات بتائے جاتے ہیں، اسی طرح نیکیوں کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے تنگ دستی آتی ہے اگر یہ ہم نہ کریں تو۔ اسی طرح ننگے سر کھانا، اندھیرے میں کھانا کھانا، دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ ایسے معاملات ہیں کہ جن سے تنگ دستی پیدا ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 44 اسباب ہیں جو کہ امیر اہل سنت نے اپنے اس رسالے چڑیا اور اندھا صاحب، یہ ایسا زبردست رسالہ ہے کہ ہماری 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں وہ اپنی جگہ، ہماری کاروبار کے لیے دن رات کی دوڑ دھوپ وہ اپنی جگہ، اگر اس رسالے کو ایک بار ہم پڑھ کر سمجھ لیں اور اس کے مطابق عمل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے کاروبار میں بھی برکتیں ہوں گی اور گھر بار میں بھی برکتیں ہوں گی۔ تو یہ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے تنگ دستی کے اسباب سیکھنے کے لیے، ترقی کا راز پانے کے لیے، ہر کوئی چاہتا ہے میں کاروبار میں ترقی کروں، تجارت میں ترقی کروں، تو الحمدللہ ان کے لیے بہترین موقع ہے اتوار کو انشاءاللہ عز و جل ظہر کی نماز کے بعد کم و بیش 3:15 یعنی 3:15 بجے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران عطاری انشاءاللہ اسی موضوع پر سنت و برا بیان فرمائیں گے۔ تو یہ تاجروں کے لیے ایک بہترین موقع ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اس اجتماع میں فیضان مدینہ میں ضرور شرکت کریں گے۔ 10 مئی کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے تاجر اجتماع کی دعوت کا سلسلہ مختلف مقامات پر ہوا۔ اراکین شورا، مبلغین دعوت اسلامی اور مجالس کے اسلامی بھائیوں نے تاجر اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتوں میں اس اجتماع کی دعوت دی، ملاحظہ کیجیے۔ الحمدللہ
دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں اتوار کو دوپہر 3:15 بجے ایک بڑا اہم اجتماع ہو رہا ہے، اور وہ اجتماع ہی تجارت کے ٹاپک پر ہو رہا ہے، اسپیشلی فار بزنس کمیونٹی ہے، اور اس کا ٹاپک بھی یہی ہے، تجارت میں ترقی کا راز۔ اور اس اجتماع میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ آپ تمام تاجروں سے میں گزارش کروں گا مس نہ کیجئے گا، 2 گھنٹے کی بات ہے، فیضان مدینہ یہاں سے دور بھی نہیں ہے، ہزاروں لوگ جمع ہوں گے، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، کوئی ایسی بات ہم سیکھ جائیں جو ہم غلط کر رہے تھے۔ تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں اتوار 3 بجے فیضان مدینہ میں آپ سب ضرور تشریف لائیں گے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ میرا ساؤتھ کوریا میں ایتیوان میں ریسٹورنٹ ہے، مجھے اتوار کو دعوت ملی ہے پروگرام دیکھنے کی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ ضرور دیکھوں۔ سیول ایتیوان میں میرا ایک ریسٹورنٹ ہے، اس اتوار کو مجلس شورا کا جو بھی بیان ہے ان کے دیکھنے کی میں نے نیت کی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ حاجی عمران جو بیان فرما رہے ہیں اس وقت اتوار کو شام 7:15 بجے کوریا کے ٹائم کے مطابق میں وہ دیکھوں گا اور سنوں گا انشاءاللہ، اور میں اس کے اوپر عمل کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے نگرانی شورا کی دعوت ملی ہے، تو انشاءاللہ اتوار کو وہ ان کا 7:15 بجے بیان ہوگا۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا گے ہمیں، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا گے ہمیں، فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا گے ہمیں۔ مدرسۃ المدینہ شہر نوری سمندری پنجاب پاکستان میں مدنی منع نے صرف 5 ماہ میں حفظ قرآن مکمل کیا۔ مدنی بہار آپ بھی سنیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جو کہ تبلیغ قرآن اور سنت کی غیر سیاسی تحریک ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے، اور دعوت اسلامی پاکستان بھر میں 93 سے زائد شعبہ جات میں دین کی دھومیں مچا رہی ہیں۔ انہی شعبہ جات میں سے ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے۔ تو آج الحمدللہ مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ شہر نوری سمندری کے اندر ہمارے ایک مدنی منع انیس المجتبیٰ نے 5 ماہ کے اندر قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔
प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दिन ब दिन तरक्की कर रही है और दावत इस्लामी के इस शोबा मदरसतुल मदीना में हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम फी सबीलिल्लाह दी जाती है। आप इस्लाम भाइयों से भी अर्ज है कि आप भी अपने मदनी मुंदों को मदरसतुल मदीना की जीनत बनाएं और दावत इस्लामी के साथ माली जानी खूब तामुल फरमाएं। अल्लाह ताला हम सबका काम कबूल फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूके में आशिकान रसूल के मुख्तलिफ मदनी काम आपको दिखाते हैं। फर्ज उलूम कोर्स, मदनी काफिला और दीगर मदनी काम पेश खिदमत हैं। मिराजुन नबी, special things did our beloved prophet see. Mirajun Nabi, the leader, Imamul Anbiya was he. Mirajun Nabi, special things did our beloved prophet see. Mirajun Nabi, the leader, Imamul Anbiya was he. Mirajun Nabi, special things did our beloved prophet see. Mirajun Nabi, the leader, Imamul Anbiya was he. मैं 3 दिन के लिए काफिले में आया था साउथ एंड अंडरसी फैजान मदीना में। मैंने बहुत कुछ सीखा जो मैं नहीं जानता था। मैं आपको भी बोलूँगा कि आप भी हिस्सा लें और बहुत कुछ सीखें, इंशाल्लाह बहुत हेल्प होगी। मैंने 3 दिन का काफिला साउथ एंड सी फैजान मदीना में अटेंड किया है और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत कुछ लर्न करने को मिला है। I have just attended the 3-day Madni Kafla in South End, Fazan Medina. It was a very great experience for me, and inshallah I will be traveling every month for the rest of this year. I participated in the learning sessions of the 3-day Kafla in South End, Fazan Medina. Alhamdulillah, it was a very beautiful environment I was in, and I really learned a lot. And inshallah, please attend and invite. We have an ijtima every Thursday in South End, Fazan Medina. मारूफ क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने गुज़श्ता दिनों मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में कायम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में हाज़री दी, जबकि दावत इस्लामी के इस शोबे की तारीफ भी की। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पैचारिया। मैं आज दारुल इफ्ता आया था एक शरई मसला पूछने के लिए, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे रहनुमाई की मेरी और मेरी मदनी चैनल के नाज़रीन से भी दरख्वास्त है, अगर आपको भी कोई भी शरई मसला हो तो आप ज़रूर दारुल इफ्ता में आएँ, अदरवाइज़ यहाँ का विज़िट कर अपने मसाइल का हल जो है उसके हिसाब से। रुकन शुरा रफ़ीउल अत्तारी ने आइमा कराम और दीगर इस्लामी भाइयों को मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना सरदाराबाद जबकि ओकाड़ा पंजाब पाकिस्तान में जामिअतुल मदीना वालों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। फैज़ान मदीना सरदाराबाद में हमारे चिश्ती कबीनात के वो इस्लामी भाई तशरीफ़ फरमा हैं जो मुख्तलिफ़ मसाजिद में बतौर इमाम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस लिए बैठे कि वहाँ अपनी अपनी मस्जिद में होने वाले मदनी कामों पर गौर किया जाए कि क्या क्या मदनी काम जो हमारे मदनी मरकज़ ने दिए हैं, अमीर रसूल ने दिए हैं, वो किस सतह पर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने नियत की है कि अपनी अपनी मस्जिद के अंदर 12 मदनी काम जो है इंशाअल्लाह वो शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह सदाए मदीना की धूम होगी, हर तरफ दरसे फैज़ान सुन्नत बिलखसूस सुबह शाम बच्चे पढ़ाने का भी हमारा तय हुआ है कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा ताकि तालीम कुरान आम हो, और शाम के औकात में या सुबह जब भी वहाँ के लोग टाइम दें, बालिगान उनके लिए इंशाअल्लाह मतलब बालिगान का बाकायदा अहतमाम करके इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी अल्लाह की रहमत से। हफ्तावार इज्तिमा अपने अपने मसाजिद से गाड़ियाँ चला के इंशाअल्लाह हफ्तावार इज्तिमा में आने की नीयत भी की गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। बिलखसूस 10 मई को जो निगरान शुरा का इज्तिमा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में इस इज्तिमा की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी सारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती कबीनात में भी हमारे मुख्तलिफ शहरों में और बिलखसूस ताराबाद में इसकी तैयारियाँ हैं, और हमारे इन इस्लामी भाइयों ने भी नीयत की है कि अपनी मसाजिद के गिरदो नवा में जो शख्सियात रहती हैं, ताजरा रहते हैं,
ان کو جمع کر کے انشاءاللہ اجتماعی طور پر اس بیان کو سننے کی ترکیب بنائی جائے گا اللہ کے رحمت سے۔ رجب، شعبان، رمضان، اس میں چونکہ دعوت اسلامی کے عطیات جمع کی جاتے ہیں، ویسے تو سارا سال ہی اس کا سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے، چونکہ کام بہت بڑھ چکے ہیں، دنیا بھر میں مدنی کام ہو رہے ہیں، عطیات کثیر حاجت ہے، تو ہمارے سامنے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ رجب، شعبان، رمضان میں انشاءاللہ ہم اپنی چہیتی پیاری تحریک دعوت اسلامی کے انشاءاللہ بھرپور انداز میں عطیات بھی جمع کریں انشاءاللہ۔ کانپور ہند میں شعبہ تعلیم کے تحت اسٹوڈنٹس اور دیگر اسلامی بھائیوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں انہیں دعوت اسلامی کے تحت فیضان قرآن و حدیث کورس میں داخلوں کی ترغیب دلائی گئی۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ 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 ہے۔ رکن شورا اسد اتاری المدنی نے بنگلہ دیش میں اسلامی بھائیوں کو جامعۃ المدینہ کے طلباء اور دیگر کو بذریعہ انٹرنیٹ اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اللہ ایمان دو یا کرو ادھر آتے، اللہ ایمان دو یا کرو ادھر آتے، ہے دعوت اسلامی تمہار شارع پورے جاگ، ہے دعوت اسلامی تمہار شارع پورے جاگ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا